ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ پاکستان اپنا کردار آگے بھی ادا کرتا رہے گا، لیکن پورے پاکستان میں جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت کا پتہ چلا کہ پاکستان اس سے پہلے بھی ایک نہایتی اہم جو ہے وہ دور سے گزرا اور بہت ہی اہمیت پاکستان کی ہے۔ ایک واحد اسلامی ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور پھر پچھلے سال جس طریقے سے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی پاکستان نے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت کی امبیرسمنٹ ہوئی اور آئسولیشن میں بھارت انٹرنیشنلی گیا، تو وہ بھی ایک تاریخی یہ دور ہے۔ اور اس میں بھی جس طریقے سے ہماری آرمڈ فورسز نے جس ہمت کے ساتھ اور جس جرأت کے ساتھ بھارت کو عبرتناک شکست دی، تو وہ ابھی تک غم بھارت نہیں بھول سکی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی جو آپ کے جب اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی، تو بھارتی میڈیا اس وقت بھی جو ہے وہ ایک پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس بھی چند دن پہلے پھر بھارتی وزیر جو ان کے تھے ان کے منسٹر، انہوں نے بھی پھر پاکستان کے لیے جو لینگویج یوز کی، تو بھارت کو اس پورے سینیریو میں جو ہے وہ ان کو پریشانی تھی، اور وہ پاکستان کی جیلیسی میں اور پاکستان کی اس انٹرنیشنلی فورم پر جس طرح پاکستان الحمدللہ اپنی ڈپلومیٹک سکسیس حاصل کر رہا ہے، اس سے بھارت کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کے لیے ایک ڈپلومیٹک فورم پر ان کے لیے شکست تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی انگزائٹی بھی اس میں زیادہ ظاہر ہو رہی تھی، جس طریقے سے ان کی بھارتی میڈیا اس چیز کو اٹھا رہی تھی۔ اب آ جائیں جی، یہ پوسٹ وار کے بعد جو حکومت سندھ جو مین مدعا ہے، جس کی وجہ سے میں نے پریس کانفرنس آج رام نے رکھی ہے، کہ حکومت سندھ جو ہے جس نے اس انٹرنیشنل سینیریو میں اور پھر آئل پرائزز کے بعد جو فیصلے وفاقی حکومت نے کیے اور پھر صوبائی حکومت نے کیے، اور جس میٹنگ کی شروعات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کی، اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کیا جس میں چاروں وزیر اعلیٰ تھے، پرائم منسٹر صاحب تھے، اور تمام یہ مشترکہ طور پر فیصلے کیے گئے کہ جو بھی پیٹرول کی پرائسز ہائیک ہوئی ہیں اس کے بعد کس طریقے سے غریب آدمی کو ریلیف پہنچایا جائے۔ کچھ فیصلے ایسے تھے کہ جو کہ کلیکٹیو ہوئے تھے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سارے صوبے کریں گے، پھر یہ کچھ صوبوں پہ چھوڑا گیا کہ کچھ فیصلے آپ خود بھی کریں، آپ کس طریقے سے اپنے بجٹ کو دیکھ کر حکومت سندھ جو ہے وہ مختلف صوبائی حکومتیں اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کام کیا جس سے لوگوں کے لیے ایک دن کے لیے نہیں، فیوچر کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں شناختی کارڈ انٹروڈیوس ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب 2008 میں، تو انہوں نے یہ CNIC تھے، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، وہ انہوں نے شروع کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جس سے ہمیں ڈیٹا ملتا گیا۔ آج اگر غربت کی لکیر کے نیچے کتنے لوگ ہیں، تو وہ ڈیٹا آج BISP کے ذریعے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے پھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سیلاب آئے تھے، سیلاب کے بعد پھر انہوں نے جو ایک انفراسٹرکچر جمع کیا، اور وہ کیا تھا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ، اس میں جو ہے لوگوں کو 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایک بہت وسیع تر جو ہے وہ ڈیٹا پاکستان کو، ہماری سندھ حکومت کو ملا، اور آپ نے دیکھا اس کے تحت بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس اب وہ قوائف موجود ہیں۔ پھر اسی سیلاب میں جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور خصوصی طور پہ میں کہوں گا کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور پھر چیف منسٹر صاحب کی بات، جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی جو سیلاب میں جو متاثرین ہیں اس میں جن جن لوگوں کی زمینیں کو نقصان پہنچا، جن لوگوں کی کاشتکاری کے لیے ایشوز، ان کا بھی ڈیٹا جمع کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو گندم کی پاکستان میں جو صورتحال تھی، اس کے لیے بھی اور ساری چیزوں دیکھتے ہوئے ایک بے نظیر ہاری کارڈ جو ہے وہ سندھ حکومت نے لانچ کیا، اور اس میں کیا تھا کہ ڈیٹا ہمارے پاس تیار تھا، وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا۔ تو ابھی جیسے ہی سبسڈی کا فیصلہ کیا گیا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور لوگوں کو ریلیف پہنچایا جائے، حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم 1500 روپے پر ایکڑ پہ ہر کسان کو دیں گے۔ اور صرف فیصلہ نہیں کیا، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ٹوٹل جو ہے
وہ 3,30,966 330,966 بینیفیشریز کو ابھی تک وہ پیسے مل چکے ہیں. یہ 3,30,000 وہ کاشتکار جن کو یہ کاشتکار نمبر بتا رہا ہوں, اس میں ایک ایک کو, اور اس میں ہم نے کرائٹیریا یہ رکھا تھا جس کے پاس 1 ایکڑ سے لے کے 25 ایکڑ تک زمین ہے, ان کو 1,500 روپے پر ایکڑ کے پیسے منتقل بھی ہو چکے ہیں. یہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا تھا, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان کی واحد صوبائی حکومتیں میں, پورے پاکستان میں کسی صوبائی حکومت نے اس طرح ڈیٹا جمع نہیں کیا, اور پورے پاکستان میں کسی صوبائی حکومت نے ابھی تک اس حد تک, جیسے ہم نے کہا کہ کاشتکاروں کو ہم ریلیف پہنچا رہے ہیں, تو ان کو ریلیف پہنچ بھی چکا ہے. اور چند دن پہلے ہی ہم نے گندم کی جو ہے گندم اگانے کے لیے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گندم کے لیے پرابلم یہ تھا کہ گندم جو ہے وہ برساتوں میں بھی خراب ہو رہی تھی, پھر اس کے ریٹس پھر آ گئے جی کہ جی سبسڈی نہیں دے سکتے, IMF کے ایشوز اور باقی, یا اس کے آپ سپورٹ پرائز نہیں رکھ سکتے, تو گندم کی کاشت کم ہو رہی تھی. حکومت سندھ نے کہا کہ جی ہم جو گندم کاشت کرے گا اس کو چلے ہم گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دے رہے, لیکن اس کو ہم DAP کی بیگ اور یوریا کی بیگ جو ہے ہم اس کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ انکریج کریں. اور اس کی وجہ سے آج جو گندم کی پیداوار ہوئی ہے اس بار سندھ میں بمپر کراپ ہوئی ہے, اور اس بمپر کراپ کے بعد ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم موجود ہے. پھر انہی کاشتکاروں کو جو میں نے بتایا کہ کیونکہ اب آگے بھی انہوں نے کاشتکاریاں کرنی ہیں, گندم تو اب اترنا شروع ہو گئی ہے, تو اس کے لیے کیونکہ یہ ڈیزل کے پیسے مہنگے ہو گئے تھے سب چیزیں, تو 1,500 روپے پر ایکڑ جو ہے ان کسانوں کا جن کا ڈیٹا موجود تھا ان کو مل چکے ہیں. اور میں نے بتایا یہ کہ پورے پاکستان میں واحد سندھ حکومت ہے جو ابھی تک یہ پیسے دے کے فارغ بھی ہو چکی ہے. پھر ہم نے کہا کہ جی ہم ٹرانسپورٹ کی مد میں بھی پورے پاکستان کی واحد سندھ حکومت ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف سرکاری ٹرانسپورٹ کو فری میں نہیں کریں گے, جو بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں بھی پیسنجرز کے لیے ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اس سبسڈی کے ذریعے جو ہے وہ کرایہ نہ پڑے. جو ایک بڑا ایک پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائزز میں جمپ آیا تھا تو اس میں ان کو جو ہے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے, پیسے جو ہے اس ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو گئی. پھر آگے جی موٹر بائکس کا, کہ موٹر بائکس ہماری میجورٹی جو موٹر بائکس ہے 6.5 ملین 65 لاکھ لوگ جو ہیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں جو کہ جن کے پاس موجود ہے. اس میں پھر ہم نے کہا کہ جی ہر موٹر سائیکل کو والے کو 2,000 روپے جو ہے وہ دیا جائے گا, جس کی وجہ سے اس کے اوپر بوجھ کم ہو. اب اس کے لیے بھی ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو گئی, محکمہ ایکسائز کے پاس ڈیٹا موجود تھا, سندھ بینک کے ذریعے وہ ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے, اور اس میں کافی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے قواعد جمع کرائیں. اب یہی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا, وہاں پہ 100% ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو گئی, لیکن ابھی کیونکہ ابھی یہ موٹر بائکس والے میں ڈیٹا آ رہا ہے, اس کا مقصد ہے کہ لوگ ابھی جمع کرا رہے ہیں اور ابھی کم تعداد میں ہے. تو میں پھر دوبارہ کل میں اخباروں میں بھی ہم اس کو پورا پروسیس دے رہے ہیں. میری گزارش ہوگی جو بھی لوگ جو کہ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں, برائے مہربانی آپ محکمہ ایکسائز کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, اور صرف آپ نے کیا اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے, اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے, اپنے گاڑی کی رجسٹر نمبر دینا ہے, اور آپ نے جو ہے اپنا IBN نمبر دینا ہے. اس کے بعد جو ہے اور آپ کے IBN نمبر پہ جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو پھر دوبارہ گزارش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز میں آئیں تاکہ ہم آپ کو فیسلٹی دے سکیں. تو یہ حکومت سندھ کی طرف سے جو ہے جو سبسڈی کا ہے وہ اس میں یہ ایک اہم قدم ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ واحد صوبہ جس نے ایگریکلچر سیکٹر میں جو سبسڈی تھی وہ ابھی تک ان کو 100% لوگوں کو مل بھی چکی ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی کام ہمارا جو ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے. ایک اور جو مین ایشو ہے ٹرانسپورٹ پہ آؤں گا کہ ٹرانسپورٹ بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اس میں منی بسز, کوچز, سوزوکیاں, ہر سیکٹر جو ہے AC کوچز, نان AC کوچز, انٹر سٹی انٹرا سٹی سب کو دے رہے ہیں. اچھا کچھ ہمارے جو ہے اب ٹرانسپورٹ کے لیے ایک دو چیزیں یہ کہ ہم ابھی جو ہم پنک اسکوٹرز دے رہے تھے, اب پنک اسکوٹرز میں ہم نے صرف پہلے ابھی کراچی میں دینی شروع کی, اب سندھ بھر میں ہم نے ٹریننگ شروع کروائیں, اور سندھ بھر میں ٹریننگ شروع کرانے کے بعد اس وقت جو ہے سکھر اور حیدرآباد 2 جگہوں پہ کامیابی سے ٹریننگز بھی کمپلیٹ ہو گئی. وہاں پہ جو بچے ہیں انہوں نے لائسنس بھی لے لیے. اب ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے چند دنوں میں, ناٹ ہفتوں میں, چند دنوں میں ہم سکھر میں بھی بائکس کی ڈسٹریبیوشن کریں پنک اسکوٹرز کی, اور ہم جو ہے وہ حیدرآباد شہر میں بھی پنک اسکوٹرز کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن شروع کریں. تو ہم لوگ چند دنوں میں وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. جو شکارپور سکھر کا جو پیپلز بس سروس کا روٹ ہے وہ بھی چند دنوں میں شروع کرنے جا رہے ہیں.
خیرپور سکھر کا بھی جو پیپلز بس سروس کا روٹ ہے وہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور لطیف آباد سے حیدرآباد کا بھی ہم روٹ جو ہے وہ بھی چند دنوں میں ہم پیپلز بس سروس کا شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے بڑے جو ہے یہ اقدامات ہیں, اور ہم ارجنٹلی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, اور ٹنڈوالہ اور حیدرآباد کا روٹ بھی ہم چند دنوں میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو فیسلٹی دیں اور ہر سیکٹر کے ایشوز کو ریزالو کریں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے تمام وزراء کو کہ اپنے اپنے محکمے میں آپ جو بھی اس طرح کے پبلک سے کو ریلیف دینے کے پروگرامز ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیں, اور اس پہ اس وقت جو ہے کام کر رہا ہے. ہیلتھ سیکٹر الحمدللہ 10 دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہے. ایک لاسٹ چیز, پھر اس کے بعد آپ کا سوال لے لوں گا. جو پولیو کی کیمپین آج سے شروع ہوئی ہے اس میں ہماری گزارش ہوگی کہ ہر آدمی اس کو اپنا ایک فرض سمجھ کے اس کو آگے پھیلائے. جیسے آپ سارا دن آپ سوشل میڈیا پہ باقی چیزیں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, تو جو چیزیں آپ کی ہیں اس طرح پولیو سے ریلیٹڈ اویئرنیس ہے اپنے محلوں میں, اپنے دوستوں یاروں میں, ہر جگہ پہ آپ اس کو زیادہ آگے کریں تاکہ جو ہے لوگوں کو ہم یہ اس پولیو کی اس بیماری سے لوگوں کی جان چھڑا سکیں. کیونکہ جس گھر میں ہوتا ہے ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیچارے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی جو بھی حکومت پہلے بھی تھی, تو اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور سے بھی پولیو کے لیے بڑی اویئرنیس اسٹارٹ ہوئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کے لیے اویئرنیس اسٹارٹ کی. پھر محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ انہوں نے بھی اس کے لیے وہ برانڈ ایمبیسڈر بنی پولیو کی, اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. تو ابھی بھی ان کی ابھی وہ فرسٹ لیڈی ہیں, ان کا فل فوکس یہ ہے کہ ہم جو تمام حکومتیں پورے پاکستان کی جو ہیں وہ, اور ہر آدمی بغیر کسی جو اس سے کہ جی کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہے, وہ کون سے مذہبی جماعت سے, وہ کون سے فرقے سے, سب کو مل کر جو ہے اس پولیو کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج سے کیمپین اسٹارٹ ہوئی ہے, اپنے محلے والوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو آپ اپنا فرض سمجھ کے میسج کریں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ ایک ایسا نیکی کا کام کر رہے ہیں. ویسے دن میں اگر 10 دفعہ بھی کوئی اور میسیجز کریں تو ایک میسج اس پولیو کا جو ہے آپ اپنا فرض سمجھ کے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے. کیونکہ چیزیں پھیلانے سے ہم لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, لیکن کوئی اچھی چیز بھی ہم پھیلائیں تو وہ بہتر ہے. میری یہ معتبانہ گزارش ہوگی آپ سب لوگوں سے کہ اس کو بھی آگے لے کے چلیں. تھینک یو جی. ایک خوش جی. دیکھیے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن میں کوئی پابندی نہیں ہے. موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس جو ہے وہ حکومت نے یہ 1 ماہ کے لیے جب تک اسکیم چل رہی ہے فری آف کاسٹ رکھی ہوئی ہے, اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ روز صبح کو 9 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک انکلوڈنگ فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کھلا ہے تاکہ لوگ فری میں ٹرانسفر کر سکیں. جہاں تک آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی, دیکھیے جی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس وقت جو بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سارا ایک کلوز ٹیم ورک کے ساتھ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں اور پرائم منسٹر اور جتنے بھی باقی ادارے ہیں وہ سب مل کر کام کر رہے ہیں اور ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو جس میٹنگ میں جس کو ہونا ہوتا ہے یا جس میٹنگ میں جس کے ہم منصب ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی تو وہ ان میٹنگوں میں وہ ہوتے ہیں. جن میٹنگ میں ان کا جو رول ہے وہ اس میٹنگ میں وہ اتنا ہی رول ہوتا ہے. اس میں یہ کایا ساریاں آرائیاں کرنا میرے خیال سے وہ یہ پھر وہ جو ہے کہ ہم اپنے مین موقف پہ اس وقت پورے پاکستان کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک مرتبہ جب بھی ٹاکس ہوئی آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تمام چیزوں میں جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور جو ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ان کو انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے, اور انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کو ہمیشہ انہوں نے اس میں گریٹ کیا ہے, انہوں نے ان کو تعریف کی ہے. اور یہ سارا کوآرڈینیشن کے ساتھ ایفرٹس چل رہے ہیں, اور جو بھی اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو اس میں جو قیاس ساریاں آرائیاں کچھ لوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. جی منظر صاحب ہوتا ہے. یہی سوال تھا کہ ڈی نیوز کو کروں گا کہ اس میں صرف صدر مملکت نہیں, آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی نظر نہیں آئے, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی نظر نہیں آئے. ایسا لگا تھا
कि उस पूरे डायलॉग में कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, फिर मैं कहूँगा कि वो आपने नेगेटिविटी को प्रमोट करना हो तो नेगेटिविटी को करें, और चीज़ों में से वो कहते हैं बाल की खाल वाली मिसाल है। मैं कहता हूँ इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में जो इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यूज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मद में दिए हैं, अगर आप वो देख लेते हैं, दुनिया के तमाम बड़े जरीदों ने पाकिस्तान में इस जो ईरान और यूएस के जो ये जो टॉक्स हो रहे थे, इसमें अगर किसी शख्स को टीवी पे लिया तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लिया। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की के पूरे इवेंट को जिस तरह उन्होंने एक खूबसूरती के साथ, लॉजिक के साथ और एक जेन्युइन तरीके से पेश किया, मैं समझता हूँ इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए स्टेट्समैन और कोई भी नहीं मिल सकता। तो पूरी पीपल्स पार्टी, आप बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम था, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का या किसी एक हुकूमत का प्रोग्राम नहीं था। आज अगर पूरे दुनिया में पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है तो ये आपकी मेरी इज्जत हो रही है। इसमें अपने आप को हम आइसोलेशन में ना ले जाएं, और ये कतन तौर पे जो तासुर जो है वो चंद हल्के हैं, ज़्यादा नहीं है, चंद हल्के वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी किस तरीके से कोई नेगेटिविटी शुरू की जाए। ये बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं थी, पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के हर शख्स की थी। इसका क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है, और जो ख़ास तौर पर जो हमारे इस वक्त हमारे जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, उनको क्रेडिट जाता है। और मैंने कहा कि इसमें सबको जो है सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने एक अच्छी कोशिश की। दुनिया के मुंह पे इस्लामाबाद का नाम जो है वो सबके मुंह पे चढ़ा हुआ था, और हर कोई इस्लामाबाद की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें थी, और इंशाल्लाह आगे भी जो एफर्ट्स उन्होंने कहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, इसको आप इस तरह डिवाइड ना करें। जी पाकिस्तानी कौम खुशी का इज़हार करेगी कि इस मुज़ाकरात में दो चीज़ें सामने आई थी। एक, भारत नाराजगी का इज़हार कर रहा था, दूसरा बानी के लिए खुशी का इज़हार नहीं कर रहा था। ये क्या नेक्सस है इसमें? खैर, मैं आपको वही कहूँ कि जी मैं उसमें पहले कह चुका हूँ, भारत के लिए वाकई सख्ते का ये अमल था, पूरा टाइम था। भारत के लिए बहुत मायूसी थी कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत बहुत पीछे जा चुका है, अपनी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन उसकी ख़त्म होती जा रही है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जब से ये मार्का हक हुआ है, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसकी जो है अफादियत है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है डे बाय डे, अपने फॉरेन रिलेशन ग्रो कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी को ग्रो कर रहा है। आपने एक बड़े सुपर पावर को, जो अपने आप को सुपर पावर का क्लेम करता है भारत, उसको आपने इबरतनाक शिकस्त दी है, जिससे मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है, और पाकिस्तान आज भी अमन की बात करता है। इससे जो इस्लामाबाद वाली जो ईरान और यूएस इन मुज़ाकरात से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे हुई है कि पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान कहीं पे भी लड़ाई नहीं चाहता, पाकिस्तान कहीं पे अफरा तफरी नहीं चाहता, पाकिस्तान को इंसानी जानों की कीमत का भी अंदाज़ा है। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो पूरी दुनिया को चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन हो। तो हम अमन के, हमारे लिए बड़ी नेगेटिविटी भारत और इस तरह के इसराइल टाइप के जगहों से हुई, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन का रास्ता रखा। पाकिस्तान अमन चाहता है, और पाकिस्तान जो है वो अमन के नाम पर जो है वो जाना जा रहा है। सजीद साहब, आपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे सुबह एक पोस्टर शेयर किया है, फिल्म बनी है हमारा लियारी, मेरा लियारी, सॉरी, तो आपका भी है। हम बिल्कुल जी 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 जी। वो जो उसका जो खर्चा है वो सिंध हुकूमत ने दिया है या वो किसी डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है? अगर डायरेक्टर ने बनाई है तो अगर सिंध हुकूमत ने बनाई है तो डायरेक्टर ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें सिंध हुकूमत का कोई जिक्र नहीं है, ये जरा बता दीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये पिछले कोई 1.5 साल पहले से की कहानी है। आपने बात पूछी, अच्छी बात पूछी। ये पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है प्रोजेक्ट्स, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है और सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। ये कुछ मीटिंग्स हुई थी, उसमें ये फैसले हुए थे कि हम अपने नैरेटिव को आगे लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास मौके हैं, टैलेंट है, लेकिन हमारे पास हम लोग उसको इतना सपोर्ट नहीं करते। और इसके बहुत बड़े बेशतर चीज़ें, अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हैं प्रोजेक्ट्स। सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी लीड ली है, सिंध गवर्नमेंट ने पहले प्रोजेक्ट शुरू किए, और सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एक तो मैंने बताया कि कंप्लीट भी हो गया, और आपके लिए खुशी की बात है कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है मेरा लियारी, वो
लंदन में एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें लगने जा रही है। तो हमारा पहला ही प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक एशियन फेस्टिवल लंदन में आपका पहला प्रोजेक्ट मेरा लियारी लगने जा रहा है, तो ये क्रेडिट फिर अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान को भी जाता है, सिंध हुकूमत को भी जाता है, और जिन्होंने मेहनत की उनको भी जाता है। अब इसका जो पूरा प्रोसीजर ये है कि हुकूमत सिंध जो है वो उसमें सपोर्ट कर रही है, और सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अब बहुत जल्दी रिलीज़ होते जाएंगे, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जी इस इंडस्ट्री में लोगों को जो है, मैं जो नए लोग हैं, टैलेंट है उनके पास, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। हुकूमतों का काम सिर्फ किसी एक दो सेक्टर्स को देखना नहीं है, हुकूमत का काम अपने हर सेक्टर को देखना है। तो जिन जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट करिए, पंजाब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करिए, फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो कि ताकि वो इस चीज़ को आगे लेकर जाए। सर ये बता दें कि अमेरिका ईरान जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की जो बाकी कोशिशें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ, और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम मुतासिर जो मुल्क है वो पाकिस्तान है तेल की कीमतों के हवाले से। और फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़े ऐलानात हो रहे हैं, $10 अरब का जो ना सऊदी अरब का एक पे वो आ रहा है, और इसी तरह कतर और सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान की इमदाद की बातें हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है तेल की कीमतें। जब ये सब कुछ होने के बावजूद खित्ते में बाकी ममालिक से क्यों ज़्यादा है पाकिस्तान की तेल की कीमतें? तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, पाकिस्तान को मिल रही है बाकी मुल्कों के निस्बतन, तो क्यों तेल की कीमतें कम हैं? देखिए जी, आपके पास मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये तेल बढ़ा, तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 55 रुपये जब बढ़ाया था उस वक्त प्राइसेस, तो उस वक्त एक क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा था गवर्नमेंट पे कि आपने कम क्यों बढ़ाए जब इंटरनेशनल मार्केट में पैसे ज़्यादा बढ़े। और ज़ाहिर उन्होंने गवर्नमेंट ने कोशिशें की कि जी किसी भी तरीके से जो है वो आवाम पे बोझ ना आए। तो अभी भी जैसे फिर दोबारा चीज़ें हालात मुस्तहकम हुए और दोबारा सीज़ फायर हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, डीजल की कीमतें कम कर दी। तो ये सारी इसी इंटरनेशनल मार्केट को देखकर ही हुकूमत पाकिस्तान फैसला करती है। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट का ओगरा डिपार्टमेंट जो है वो और फेडरल गवर्नमेंट की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो मिलकर फैसला करते हैं, इसमें सूबों का रोल नहीं है। बट उसके साथ जो बढ़ाने पड़े तो उसमें हमने कहा कि ठीक है, हम हुकूमत को उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि जी अब रेट क्यों बढ़े, क्यों हमें पता है कि जेन्युइन इशूज़ हैं। जहाँ इंटरनेशनल आप देखें कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे तेल खुद निकल रहा है वहाँ पे भी महंगा हुआ, खलीजी ममालिक में जहाँ तेल प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे भी तेल महंगा हुआ। आप अगर थोड़ा सर्वे करें, हमारे साथ बहुत आसान चीज़ होती है हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। जिन जिन ममालिक की तेल की पैदावार, आपकी तेल की पैदावार एक लिमिटेड है, बाकी जिन जिन ममालिक में तेल की पैदावार हमसे ज़्यादा है उन्होंने भी पेट्रोलियम प्राइस महंगी की। तो फिर तो हमें तो फिर भी अपने उसको सराउंडिंग को भी देखना होता है और अपने हालात को भी देखना होता है। जी संजय। अच्छा, देखिए जी, मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स होते हैं, और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जी किससे बात हुई है किससे बात नहीं हुई है, लेकिन जो भी ये मुज़ाकरात हो रहे थे डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की काफ़ी मरतबा प्रेसिडेंट साहब से बातचीत हुई है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब एतमाद में और कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स साथ चल रही थी। आपने जो सब्सिडी दी है ट्रांसपोर्टर्स को, एक बड़ा इशू ये चल रहा है, मीडिया में भी बार बार आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, न सिर्फ कराची में चलने वाली ट्रांसपोर्ट जो बसेज हैं बल्कि जो मुख्तलिफ अजला में चलती हैं, तो कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई काम किया है, इस पर किसी को रोका है? देखिए जी, बिल्कुल अच्छी आपने बात की। हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो अपना सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे शिकायतें आ रही हैं किराए वापस ले रहे हैं। ये तो अभी तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ईद से चंद दिन पहले सिर्फ सिंध हुकूमत ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जिसका एक बहुत लिमिटेड साइज ऑफिसरान की, 7 करोड़ रुपए वापस करवाएं किराया पैसेंजर्स को। 7 करोड़ रुपए। हमारे पास एक एक चीज़ की फिगर है कि जिन जिन बसेस में ईद के टाइम पर लोग महंगे कर देते हैं, इसलिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन आई, और वहाँ पे हमने किराया बसेस में सरप्राइज विजिट किए, पैसेंजर से पूछे कितने पैसे दिए हैं आपको, फिर वो उनसे पैसे वापस लेकर उन पैसेंजर को दिए उन ट्रांसपोर्टरों से। तो हमने उस पर काम करें। अभी भी अगर कोशिश हमारी यही है कि कहीं पे किराया ना बढ़े,
ہاں جہاں پہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ پیسنجر جا رہے ہیں وہاں پہ شکایتیں سیریسلی ہیں, وہاں لوگوں نے بڑھائے ہیں. اب ان کے جہاں پہ ہماری روٹ پرمٹس ہیں ہم ان کو سختی سے منع کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی روٹ پرمٹ کینسل کر دیں گے اگر کسی نے جو ہے وہ کرایہ ناجائز بڑھایا. اسی حوالے سے تھا, انہوں نے سوال کیا کراچی میں آپ نہیں روک پا رہے ہیں, آؤٹ آف سٹی ہو سکتا ہے کیا, اور شہر کراچی کے اندر بھی 20-30-40 روپے تک کی جو چھوٹی بس ہے یا بڑی بس ہے ان بسوں نے کرایہ بڑھا دیا. اب جب پیٹرولیم کے پرائس کم ہوئے تو کرایہ کم نہیں کیے ہیں انہوں نے, جو بڑھائے تھے وہ بڑھ. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ 28 فروری کو جو کرائے تھے نا, آج بھی ہمارا نوٹیفیکیشن اسی کرائے پہ سارے ٹرانسپورٹروں نے دینے ہیں. ہاں اگر جہاں پہ لے رہے ہیں, جہاں پہ ہمیں شکایت آ رہی ہے وہاں پہ ہم ایکشن لے رہے ہیں. شہر میں سر نہیں پورے شہر میں نہیں ہے, مجھے پتا. ہاں جہاں پہ ہم نے کیا اس کو ایکشن ہم نے لیا ہے. ہم کسی بھی صورت میں ان کو کرایہ بڑھانے نہیں دیں گے. یہی ٹرانسپورٹرز ہمارے ساتھ, ان کی ایسوسیشنز چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ مختلف میٹنگوں میں وہ اگری کر کے کہیں گے ہم کرایہ کسی صورت میں نہیں بڑھائیں گے. اگر کہیں پہ شکایتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی ویل ٹیک ایکشن. اس کے لیے ہم نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے, ڈپٹی کمشنرز کو بھی اور کمشنر صاحبان کو بھی, کہ جو 28 فروری والے جو ریٹس ہیں اسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زبردستی کریں. ایک منٹ ان کے بعد جس طرح حکومت صحت کے شعبے میں اچھے کام کر رہی ہے, اسی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی بڑے مسائل جو ہیں ان کے خاتمے کی بھی ضرورت ہے. تو اس وقت جو فہمیدہ لغاری کا واقعہ ہوا ہے, اس طرح کی بہت سی بچیاں ہیں جو یونیورسٹیز میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں, اس پر حکومت کیوں تھوڑی توجہ نہیں کری اور پھر بچوں کا تعلیم میں آگے بڑھنا یہ بڑا مسئلہ. دیکھیں جی, آپ نے جہاں پہ وہ ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کیا فہمیدہ لغاری صاحبہ والا, اس میں جو کلپریٹ وہ اریسٹ ہو چکا ہے اینڈ ہی از بیہائنڈ دا بار. تو جہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ آ رہا ہے تو اس کو جو ہے سختی سے ہی دیکھا جا رہا ہے. لاسٹ کوشچن جی. سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ شہر بھر میں اور سندھ بھر میں جو ہے اسمارٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا, لیکن اس کے اوپر ابھی تک کسی بھی قسم کا عمل درآمد نظر نہیں آتا. تمام مارکیٹیں ویسے ہی کھل رہی ہیں, تمام جتنے بھی ہوٹلز ہیں اور چائے خانے ہیں سب اسی طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, حکومت نے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کے بعد جو فیصلہ کیا اور ہم نے اپنے ٹائمنگ کو تھوڑا امپروو کیا کہ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں 9 بجے تک دکانیں کھلیں گی, جو ڈسٹرکٹ باقی ہیں ادھر 8 بجے تک کھلیں گی. پھر ہم نے اس طرح میرج ہال سب کا ٹائم دیا ہے اور سب کو ہم نے کہا ہے کہ جی اس ٹائم کو جو ہے اسٹرکٹلی سب امپلیمنٹ کریں. تھینک یو. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. امریکہ ایران مذاکرات کا انعقاد پاکستان کی اہم کامیابی ہے. پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا. انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد سے بھارت بکھلاہٹ کا شکار ہے. سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے. سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے ہاری کارڈ کا اجرا کیا. شرجیل میمن نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر سبسڈی دی.